وَإِن مِّن شَيْءٍ، اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام یسبحو بحمدہ، اللہ کی حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتی. تو ہر چیز ہے کچھ نہ کچھ شعور. احد پہاڑ مدینہ میں ہے نا، احد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے مدینہ میں. جب مدینہ کی پہلی علامت ہے احد کا پہاڑ، جب نظر آتا ہے نا تو اس کا مطلب مدینہ شروع ہونے والا. تو ایسے علامتیں ہوتی ہیں. تو مدینہ آتے ہوئے احد پہاڑ، احد یہ پہلی علامت تھی. ایک طرف احد ہے، ایک طرف سلع ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی طرف آ رہے تھے تو احد پہ نظر پڑی آپ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ایک ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد پہاڑ سے محبت تھی اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ احد کو بھی ہم سے محبت. تو پہاڑ بھی سمجھتا ہے کچھ نہ کچھ اللہ نے اس میں بھی حص. کب سے ہزاروں سال سے وہ پہاڑ وہیں کھڑا ہوا ہے. مدینہ جب جائے نا تو احد پہاڑ کو محبت سے دیکھا کرے. انسان کو اپنے محبوب کے محبوب سے بھی محبت ہوتی. ایک شاعر نے کہا ہے نا، حمامت جرع حومت الجند لسجعی فانت بمرأم من سعادہ ومسمعی. جن کو عشق ہوتا ہے نا ان کو یہ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. حمامت جرع حومت الجند لسجعی فانت بمرأم من سعادہ ومسمعی. کبوتری بیٹھی ہوئی ہے پہاڑ کے اس طرف. کبوتر تو سمجھتے ہیں نا، کبوتری بیٹھی ہوئی ہے پہاڑ کے اوپر، اور شاعر کی محبوبہ ہے پہاڑ کی ارلی سائڈ. پنجابی میں کہتے ہیں نا ارلی سائڈ، دوسری سائڈ پہ. اب شاعر کو پہاڑ کی وجہ سے اپنی محبوبہ نظر نہیں آ رہی. کیا خیال ہے؟ ویسے تو پہلے ویسے بھی نظر نہیں آتی تھی، پہاڑ نہ بھی ہوتا برقع ہوتا تھا، لیکن چلو برقعے میں تو آتی تھی نا، مگر تو پہاڑ کی وجہ سے برقعے میں بھی نظر نہیں آ رہی. اب ضرورت ہی نہیں پہاڑ کی، وہ سیلفی لے کے بھیج دے گی وہیں سے. تو پہاڑ کی وجہ سے شاعر کو محبوبہ نظر نہیں آ رہی، تو پہاڑ کے اوپر کبوتری بیٹھی ہوئی ہے. تو شاعر اس کبوتری سے کہتا ہے کہ تو کچھ بول، آواز نکال. کیوں؟ حمامت جرع حومت الجند لسجعی. اس جعی کا مطلب کچھ بول، جو پرندے بولتے ہیں. کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب میں پہاڑ کی چوٹی پہ تجھے دیکھتا ہوں، میری محبوبہ بھی وہیں دیکھ رہی ہے، تو ہم دونوں کی نگاہیں اس پوائنٹ پہ آ کے ٹکرا رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم دونوں ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، اس سے مجھے ایک سرور ملتا ہے. تو جب تو بولے گی تو ہماری سماعتیں بھی ایک پوائنٹ پہ آ کے ٹکرائیں گی. بہت گہری بات ہے. جن کو عشق محبت سے کبھی واسطہ پڑا ان کے سمجھ میں آئے گا. یہ ٹھرکی ہوتے ہیں نا عاشق معاشق جو ہیں، ان کی کوئی لاجک نہیں ہوتی. تو کہتے ہیں جب تو بولے گی تو میں جس چیز کو سن رہا ہوں گا، میری سماعت جہاں جا رہی ہوگی، محبوبہ کی سماعت بھی، تو یعنی ابھی تو ہماری نگاہیں یوں آ کے ٹکرا رہی ہیں، تو ہماری سماعتیں بھی یوں آ کے ٹکرائیں گی. یہ تیرے بولنے پر موقوف ہے. تو بولے گی تو ہماری سماعتیں ٹکرائیں گی. یہاں پہ بول. تو محبت کے اصول نہیں ہوتے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو محبت ہوگی، اسے جیسے مدینہ سے محبت ہوگی، ایسے ہی احد پہاڑ سے بھی محبت ہوگی. احد پہاڑ سے بھی محبت ہوگی. تو کتنی بڑی بشارت ہے. احد جب ہمارے حضرت یہ حدیث بڑے مزے لے کے پڑھا کرتے، بھائی بیٹھ جائیں، بڑے مزے لے کے پڑھا کرتے تھے. احد جبل یحبنا ونحبہ، احد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. بہت مزہ آتا تھا ہمارے حضرت کو یہ حدیث پڑھنے میں. تو جیسے چیزوں کو محبت ہو جاتی ہے، جیسے انسانوں کو دیواروں سے محبت ہو جاتی ہے نا، تو دیواروں کو بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ظاہر ہے ہم تو بے جان چیزیں نہیں ہیں جو ہمیں احساس ہو، جو ہمیں اندازہ ہو. میں وزیر آباد میں تھا نا، تو 3 طلاق کے مسئلے پر بڑی بحث ہوئی. وہاں پہ میں نے پورا مسئلہ ریکارڈ کروایا کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. تو کسی نے مجھے اہل حدیث کا فتویٰ لا کے دکھایا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بھائی اب یہ پرانا دور ہے، اب تو لوگوں کو قرآن و حدیث سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ہے. تو ان کے الفاظ یہ تھے ان عالم کے کہ دیکھو اب تو مصر میں بھی قانون بن گیا کہ 3 طلاقیں 1 ہوں گی، اور اب تو سوڈان میں بھی قانون بن گیا ہے 3 طلاقیں 1 ہوں گی، اب تو فلاں ملک میں بھی قانون بن گیا 3 طلاقیں 1 ہوں گی. تو وہ بڑے متاثر ہو کہہ رہے ہیں یار مفتی صاحب یہ اتنے بڑے بڑے ملک 3 طلاق کو ان کی عدالتیں 1 کر رہی ہیں، پرانا قانون ختم کر کے نا 3 طلاق 3 والا ختم کر کے 1 پہ لا رہی ہیں، تو یہ سارے بیوقوف تو نہیں ہیں. میں نے کہا انہی کی اس بات میں ان کی دلیل کا جواب ہے. یہ کہہ رہے ہیں مصر میں 1965 میں 3 طلاق کو 1 قرار دیا گیا، حالانکہ مصر میں اسلام 1965 میں آیا ہے، حضرت عمر کے دور میں آیا ہے. یہ تو تبدیلی کے لفظ ہیں کہ قانون تبدیل کیا گیا. اس کا مطلب 1965 تک مصر میں 3 طلاقیں کتنی تھی؟ 3 تھی. یعنی 1300 سال تک عدالتوں میں یہ حکم رہا ہے 3 ہوں گی. 1300 سال کے بعد والا مصر اچھا ہے. 1300 سال تک مصر کی علماء عدالتیں گھاس کھا رہی تھی بیٹھ کے. یعنی جس پہ لوگ سبحان اللہ کہہ رہے تھے نا اس فتوے پر، یار بڑا زبردست مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا نا، وہ جو اہل حدیث عالم تھے کہ یار مصر نے بھی یہ پاکستان
افغانستان اور بر صغیر اور انڈیا پاکستان کے یہ دیوبندی وہاں بڑے یہ لوگ ہیں جو ٹس سے مسنی ہوتے ہیں, اندھے مقلد ہیں. باقی تو براڈ مائنڈڈ حکومتیں ہیں, قرآن و حدیث پر فیصلہ کر رہی ہے وہ. ابے یہ براڈ مائنڈڈ حکومتیں ہیں. آ جا رہا ہے اسلام یہاں پہ, سوڈان میں آج اسلام آیا ہے. ارے سوڈان میں بھی 1955 میں کر دیا یا 65 میں کر دیا. میں نے کہا سوڈان میں اسلام کب آیا ہے؟ اس وقت تک تو تین تھی, اب جا کے کیا ہو رہی ہیں؟ ایک ہو رہی ہے. یہ خود اس فتوے کے غلط ہونے کی دلیل ہے. کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے گا, بولے گا 1200 سال سے گھاس کھا رہے تھے کیا؟ اب تمہاری سمجھ میں قرآن و حدیث آیا ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. 1200 سال سے کیا کھا رہے تھے تم؟ تمہیں یہ نہیں پتا تھا طلاقیں 3 ہوتی ہیں کہ 1 ہوتی ہے؟ اور ہمیں کہتے ہیں دیوبندی ایسے کرنے, فلانے ایسے کرنے. ابھی ایک اور مولانا صاحب ہیں جنہوں نے میرے خلاف کلپ بنایا تھا نا, انار والا, جو میں نے رجوع کیا تھا, یہ حدیث مجھ سے بیان کرنے میں غلطی ہوگی. انہوں نے پھر 3 طلاق پر بنایا کہ دیوبندی کہتے ہیں 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں. پھر سعودیہ کے مفتیوں کے حوالے دیے 3 1 ہوتی ہیں. کس قدر خیانت کر رہے ہو یار آپ. دیوبندی 3 کو 3 نہیں کہتے, سارے صحابہ 3 کو 3 کہتے ہیں, تابعین 3 کو 3 کہتے ہیں, چاروں امام 3 کو 3 کہتے ہیں, امام بخاری 3 کو 3 کہتے ہیں. مگر ان کی ٹھڑک دیکھو آپ دیوبندیوں کے خلاف. جہاں کسی دیوبندی کو ذلیل کرنے کا موقع ملتا ہے نا, نام کس کا لیتے ہیں؟ دیوبندی ایسا کہہ رہا ہوں. نیچے بھی سارے انہی کے مکھنچو اندھے مقلد کرے, ویل ڈن زبردست. دیوبندی 3 کو 3 اس لیے نہیں کہتے کہ وہ دیوبندی ہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس 3 کو 3 کہتے ہیں, عبداللہ بن مسعود 3 کو 3 کہتے ہیں, حضرت عمر 3 کو 3 کہتے ہیں, حضرت عثمان 3 کو. سارے صحیح سندوں سے ثابت ہیں. ایک سند پر بھی غیر مقلدی اہل حدیث حضرات اعتراض نہیں کر سکتے اس کی. حضرت علی کو تو کسی نے کہہ دیا کہ ان کی طرف نسبت کر دی کہ آپ نے 3 کو 1 کہا, تو غضبناک ہو گئے. اتنی واضح. امام احمد بن حنبل تو کہتے ہیں جو 3 کو 3 نہ مانے وہ اہل سنت والجماعت میں ہے ہی نہیں. امام بخاری کے استاد امام احمد بن حنبل. لیکن اپنی ٹھڑک پوری کرنے کے لیے نا چند سعودیہ کے 1 2 مفتیوں کا حوالہ دے دیا, اور جو سعودیہ کے جو بڑے بڑے مفتیان کرام جو جن کا جو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں, امام احمد بن حنبل کی رائے کو فالو کرتے ہیں, وہ سارے ایک طرف. تو چند لوگوں کا جو ان کی رائے کے موافق تھے وہ حوالہ دے کے سارا نزلہ کس پہ گرایا جا رہا ہے؟ دیوبندی ایسا کرتے ہیں, دیوبندی ایسا کرتے ہیں, فلانے ایسا کرتے ہیں. تو لوگوں نے بھی برا بلا کہا ہوا ہے. یہ منجن بک رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں میرے بھائی؟ بولو, مذہب کے نام پہ فرقہ پرستی کی مخالفت کے نام پہ منجن بک رہا ہے. ٹھیک ہے نا, فرقہ پرستی کی مخالفت کے نام پہ کیا بک رہا ہے؟ منجن. میں ایک دفعہ ٹیلی ویژن چینل میں گیا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں قرآن حدیث میں تو 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں, حنفی لوگ کہتے ہیں کہ 3 ہوتی ہیں. میں نے کہا یہ آپ کی غلط ٹپنی ہے, قرآن حدیث میں بھی 3 ہوتی ہیں. اسی وجہ سے حنفیہ بھی کہتے ہیں کہ 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3. اور اسی وجہ سے شافعی بھی کہتے ہیں کہ 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3. اسی وجہ سے مالکی بھی کہتے ہیں کہ 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3. اسی وجہ سے حنبلی بھی کہتے ہیں کہ 3. سارے چاروں اماموں نے اپنے اپنے طور پہ ریسرچ کی ہے, سبھی کے رزلٹ پہ پہنچے ہیں. اب سعودی عرب کی عدالتوں نے بھی 3 کو 1 کر دیا ہے. رپورٹیں آ رہی ہیں, ابھی مستند خبر نہیں ہے, لیکن یہ کب کیا ہے؟ سن 2022 میں یا 21 میں. سعودیہ میں اسلام سن 2021 میں آیا, 22 میں آیا؟ بولو, سعودیہ سے تو اسلام نکلا ہے. سعودیہ کی کورٹ میں سن 2022 تک, یعنی 1444 ہجری چل رہی ہے نا, 45 سوری, تو 1445 سال تقریباً ہجرت کے بعد جب طلاق کے حکام نازل ہوئے, وہ 2-4 سال نکال لیں آپ, اس سے لے کر اب تک 3 کتنی تھی؟ 3 تھی. اب جا کے سعودی کورٹ نے کچھ چینجنگ کر کے 3 کو 1 کر دیا. کون سے سعودیہ کو مانو گے؟ 15ویں صدی والے سعودیہ کو, یا جو 1400 سال سے سعودیہ میں اسلام آیا وہ والے مانو گے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو ہمارے اہل حدیث بڑے خوش ہو رہے ہیں اس پہ کہ یار سعودی کورٹ نے بھی قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کر دیا. آپ پوچھنا ہو اس سے اسلام کا بیڑا کیا ہو رہا ہے؟ غرق ہو رہا ہے. جب غیر مسلم ہسٹری پڑھے گا نا, وہ کہے گا اتنا بیوی کے حلال حرام کا مسئلہ ہلکا مسئلہ نہیں ہے. ان کے ہاں تو 1400 سال جو پوری دنیا میں خلافت عثمانیہ, بنو عباس کی خلافت, بنو امیہ کی خلافت, اور مغل بادشاہوں کی حکومت, جتنی بھی امپائرز رہی ہیں دنیا میں مسلمانوں کی, سعودیہ کی حکومت سعودیہ, یو اے ای کی حکومت, ساری عدالتوں میں 1200-1300 سال تو یہ کورٹ سے فتویٰ جاری ہوا ہے, کورٹ سے فیصلہ کہ ایک مجلس میں کسی نے 3 دفعہ طلاق کا ورڈ دہرایا تو بیوی ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئی؟ حرام. اور اب 15ویں صدی میں جا کے یہ دوبارہ سے اجتہاد کر رہے ہیں. تو یہ تحریف عیسائیوں نے کی ہے, یہودیوں نے کی ہے. بھائی مسلمان علماء اسکالرز اس تحریف کو کسی قیمت پہ برداشت نہیں کریں گے. یہ تو وہ تحریف ہے جو یہود و نصارہ نے اپنی عقل استعمال کر کے کی ہے اپنے مذہب میں. وہ بھی یہی کہتے تھے. 3 طلاق کو 1 کہنے والے کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں 3 طلاق کے بعد عورت کا گھر اجڑتا ہے, ایکچولی وہ حلالے کی طرف جاتی ہے, ایکچولی یہ ہوتا ہے, ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. بھائی آپ کی رائے پر شریعت کا مدار نہیں ہے. ایسے تو ایکچولی کر کے نا یہود و نصارہ نے بھی بڑا بیڑا غرق کیا دین کا. یہود و نصارہ نے تو تحریف ہے کہ طلاق کا دروازہ ہی بند کر دیا. انہوں نے کہا ایکچولی یہ طلاق ہوتی ہے, گھر اجڑتا ہے, لہٰذا طلاق پہ پابندی لگاؤ. انہوں نے تو پھر 4 شادیوں سے بھی زیادہ ان کے مذہب میں اجازت تھی. انہوں نے کہا ایکچولی جب ایک بیوی کے بعد دوسری آتی ہے, پہلی کو تکلیف ہوتی ہے, پادریوں نے 2 شادیوں پر کیا کر دی؟ پابندی لگا دی. یہ تو اسلام کا حسن ہے کہ یہ تحریف علماء ہونے نہیں دیتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ علماء یہ تحریف نہیں ہونے دیتے. وہ آواز اٹھاتے, بولتے ہیں ہم نہیں مانیں گے اس تحریف کو. بھائی قرآن آج تھوڑی آیا, صدیوں سے جو آ رہا ہے, اور اسی وجہ سے ہم چاروں اماموں کی اتباع کا حکم دیتے ہیں تاکہ آپ ٹریک سے ہٹے نہیں. قرآن و سنت کے نام پہ آپ کو کوئی بھی منجن بیچ کے نا ٹریک سے ہٹا دے گا. اس وجہ سے ہم اس کی پابندی کا حکم دیتے ہیں. اس کو پکڑ کے رکھو. سمجھتے ہو بات؟ کوئی میرے موضوع سے ہٹ رہا ہوں میں, لیکن وہ بات چل رہی تھی نا کہ آپ کی مطلب کی دلیل تھوڑی دی جائے گی. دلیل وہ دی جائے گی جو جس کے تصور
تصور سے کسی دوسری چیز کا تصور لازم آ رہا ہے، اور کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے 3 طلاقیں ہوتی ہیں، کہیں بھی حدیث میں نہیں ہے۔ یہ مسئلہ میں اس لیے بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ لوگ آج کل دے رہے ہیں